اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عدنان علی فاروقی ہے اور میں مدھومالا کے بہاف پہ آپ کو آج ایک لیکچر دے رہا ہوں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک ہے کانسیپٹ آف وار اینڈ پیس ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ جنگ بدقسمتی سے انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان جو ہے وہ جب سے اس سرزمین پہ ہے تب سے وہ جنگیں کرتا رہا ہے۔ سو وی کین ویری سیفلی سے دیٹ وار is intertwined with human history, and many of the developments you see today is because of war. لہذا بدقسمتی سے جنگ یا وار فائٹنگ انسان کی ترقی میں اس کے لیے ایک موٹیویشن بن کے بھی نظر آتا ہے ہمیں۔ زیادہ تر ٹیکنالوجیز جو آج آپ استعمال کر رہے ہیں they have been designed for effective war fighting, including the very smartphone that you use. آپ کے اسمارٹ فون میں جو کیمرہ ہے وہ دراصل وار انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے سیٹلائٹ کے لیے بنا تھا۔ آپ کے اسمارٹ فون میں جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی وار کمیونیکیشنز کے لیے بنا تھا۔ یہاں تک کہ جو ماڈرن کار ہے وہ ریلوے سسٹم اور بہت ساری دیگر اس قسم کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، ریڈیو، وہ بیسکلی وار ایفرٹس کو اور ایفیشینٹ بنانے کے لیے ہوئی تھی۔ سو وی کین ویری سیفلی سے that the advancement of war has also resulted in the advancement of society as a whole. بدقسمتی سے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا ہے، اور ہمیں قطعاً وار کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ No religion of the world and no ideology of the world encourages war. However, war is an evil practice, but sometimes it is a necessary practice to do. اسلام بھی اسی چیز کے اوپر ایمفیسس کرتا ہے کہ جنگ مت لڑو اور جنگ کو ایک ایول چیز سمجھو اور ہرگز جنگ کی خواہش مت کرو، لیکن بہرحال اسلام جنگ کی اجازت بھی دیتا ہے آن سرٹن ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور بہرحال جو پروڈنٹ اور وائز لیڈرز ہوتے ہیں نیشن اسٹیٹس کے، they always avoid war and they always want to solve their conflicts through negotiation and diplomacy rather than war. So having given you this brief introduction about war and its importance and in international affairs and politics, let's proceed. یونائٹڈ نیشنز بنیادی طور پہ بنا ہی اس لیے تھا کیونکہ دو بڑی جنگیں ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 لڑی جا چکی تھیں، اور لاکھوں لوگ اور کروڑوں روپے کی پراپرٹی جنگ کی نظر ہو گئی تھی۔ دی کولیٹرل ڈیمیج آف وار فاٹ از سو immense and irreparable، اس کو صحیح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر کوئی ملک یا کوئی قوم 1 سال کی جنگ لڑتی ہے تو وہ 10 سال پیچھے چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کبھی کبھار جنگ لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا قیام کے 2 پرپس تھے، نمبر 1 کہ جنگوں کو روکا جائے، اور نمبر 2 جنگوں کو اسٹڈی کیا جائے۔ جنگوں کو روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ اسٹیٹس کے درمیان بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں،
اور اگر وہ کانفلکٹس ریزالو نہیں ہوتے تو ان کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں. ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور دنیا کے ہر ملک کو انوائٹ کیا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر بن جائیں اور اپنی گریونسز، اپنے ایشوز، اپنے کانفلکٹس کو آ کے یہاں ڈسکس کریں، نیگوشیٹ کریں، ان کے اوپر مذاکرات کریں اور جنگوں سے بچیں. کچھ حد تک یونائٹڈ نیشنز کامیاب بھی ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ نیشنز کی یہ خواہش بھی تھی کہ جنگوں سے ریلیٹڈ اور جتنے ایشوز ہیں ان کو بھی سالو کیا جائے. فار ایگزامپل اکنامکس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں، تو اکنامکس پوری دنیا میں عام کیا جائے. ہر ملک کو جب غربت ہوتی ہے تو جنگیں بھی ہوتی ہیں، جب اکنامکس اور ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو جنگیں بھی ہوتی ہیں، جب ایجوکیشن نہیں ہوتا تب بھی جنگیں ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ انڈائریکٹ ایشوز جس کی وجہ سے وار ہوتی ہے ان کو بھی یونائٹڈ نیشنز نے ایڈریس کرنا تھا. لیکن باوجود اس کے وار ریمینز اے ویری ایکٹیو and very effective form of conflict resolution. And that is why peace is also linked with war, because the fear of war causes peace. جنگ سے اور اس کی آنے والی تباہی سے اتنا ڈر لگتا ہے انسانیت کو کہ اس وجہ سے بھی وہ جنگ نہیں کرتا. اسی لیے وار کو پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. There is a separate discipline of international relations which is known as war studies. Then there are other disciplines like strategic studies and defense studies، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنگوں کو کیسے روکا جائے، اور اگر جنگ ہو جائے تو جلد از جلد جنگ ختم کیسے کی جائے. Many international organizations also exist so that any state which is acting aggressive must be strictly stopped. And the most important of these organizations is the United Nations Security Council. United Nations Security Council دنیا کے دیگر علاقوں میں جہاں جنگیں ہو جاتی ہیں وہاں پیس کیپنگ آپریشنز بھی کرتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز اپنی فوجیں اتارتا ہے اور وہاں جا کے امن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. However, states maintain militaries so that they can also create deterrence. یہ deterrence کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیٹرنس کا مطلب ڈیٹرنس کی تھیوریز ہیں، بہت ساری تھیوریز ہیں، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی طاقت جمع کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کی ہمت نہ کرے. ایسی طاقت کو جمع کرنا اور اپنے پاس رکھنا، اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس. So a lot of militaries today are maintained by states so that deterrence can be formed. ان کو کوئی اٹیک کرنے یا ملٹری انویژن کرنے سے پہلے سوچے کہ بھائی میرا بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. And this is basically the creation of balance of power in this world. So what are the causes of war? There are many causes of war. کچھ آپ کو پتہ بھی ہوں گی, but let's discuss them. Number one, greed. دنیا میں جنگیں لالچ کی وجہ سے بھی ہوئی ہے, اور لالچ جو ہے وہ نیچرل ریسورسز کو ہتھسانا. نیچرل ریسورسز میں منرلس آتے ہیں, نیچرل ریسورس میں فارسٹ آتے ہیں, پانی بھی آتا ہے, فریش واٹر بھی آتا ہے. یہ تصور کیا جاتا ہے کہ چونکہ دنیا میں پینے کا پانی بہت کم بچ گیا ہے, لہٰذا جو تھرڈ ورلڈ وار ہوگی اٹ ول بی آن دی کنٹرول آف فریش ڈرنکنگ واٹر. اس وجہ سے بھی ہمیں پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. دوسرا, ہیومن رائٹس. جہاں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی, جہاں انسان کے اوپر ظلم ہوگا, چاہے وہ ظلم کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا, عموماً طاقتور اور بڑا ہی ہوتا ہے, تو وہ انسان آخر کار وہاں جنگ کرنے کے آمادہ ہو جائیں گے. ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچے گا عزت, آبرو, مال, جان کو بچانے کا. یہی فنومنا ہم کشمیر, فلسطین میں بھی دیکھتے ہیں, اور دنیا کے دیگر ملکوں میں اس قسم کے معاملات ہیں. ریلیجن کو لے کے بھی بہت جنگیں ہوئی ہیں. صلیبی جنگیں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. It was a war between Christians and Muslims. Then of course India and Pakistan have fought wars
اور اس کی ایک وجہ آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ بھی ہے. انڈیا میں جو ہندوز ہیں اور پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا آئیڈیولوجیکل کلیش بھی ہے. دنیا میں اور بھی بہت جنگیں ہوئی ہیں دین کے اوپر, ریلیجس ڈفرینسز کے اوپر, اور بحیثیت مسلم ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ دنیا کی آخری بڑی جنگ جس کو ہم ملحمہ کہیں گے وہ بھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوگی. اسی طرح کے تصورات ہندوازم میں بھی پائے جاتے ہیں, اسی طرح کے تصورات عیسائی اور یہودی مذہب میں بھی پائے جاتے ہیں. سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن اوبیسلی ایک ملک جو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جنگ کے لیے تیار بھی رہتا ہے اور کبھی کبھار جنگ کرتا بھی ہے. اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو اس کے سامنے بہت بڑا ملک ہے انڈیا جو کہ اس کا دشمن بھی ہے, اور انڈیا کے ساتھ ہماری بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں. 1948 میں جنگ ہوئی ہے, 1958 میں ہوئی ہے, 1965 میں ہوئی ہے, 1971 میں ہوئی ہے, 1999 میں ہوئی ہے. لہٰذا انڈیا اور پاکستان سیکیورٹی ڈیلیما کی وجہ سے بھی جنگیں کرتے ہیں. ریڈیکل ویوز اینڈ آئیڈیالوجیز, کچھ آئیڈیالوجیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جنگ کو پروموٹ کرتی ہیں لیکن وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جنگوں کے بغیر سالو بھی نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل مارکسزم یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو طاقتور ہیں وہ کمزور کو دباتے چلے جائیں گے on a global scale as well as on a regional and state level scale. And in order to free yourself from the shackles of these elite and powerful people, which he calls bourgeois, the labor class or the proletariat must wage war with them. اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لبرلزم بھی جنگ کی اجازت دیتا ہے, اسلام ایز اے پولیٹیکل پیراگون بھی جنگ کی اجازت دیتا ہے, مارکسزم تو دیتا ہی دیتا ہے, اور ایسی بہت ساری آئیڈیالوجیز ہیں جس سے جنگوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ زیادہ تر جو نان اسٹیٹ آرم گروپس آج کل دنیا میں ہیں جیسے القاعدہ اور آئیسس, ان کے پیچھے بھی ایک بہت سیریس آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو کہ ان کو جنگ کرنے پہ آمادہ اور انسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے. اس میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو آپ کو سعید قطب کا نام پتہ چلے گا. سعید قطب جو ہے بنیادی طور پہ ایک ایجپشین مسلم تھا, اور اس نے بہت ساری کتابیں لکھیں, اور اس کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے لہٰذا مسلمانوں کو غیر مسلم دنیا سے لڑنا پڑے گا. ایک حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ جی ہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے لڑنا شروع ہو جائیں. آخرکار اپنے آپ کو بھی تو صحیح کرنا ہے. اگر آپ جاہل رہیں گے, بد تہذیب رہیں گے اور کمزور رہیں گے, نفاق رہے گا آپ کے اوپر, آپ سیکٹیرین وائلنس پروموٹ کریں گے, آپ ایتھنک وائلنس پروموٹ کریں گے, تو کسی اور کو مارنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کمزور ہیں اتنے ہوں گے کہ آپ اپنا دفاع ہی نہیں کر سکیں گے. ایکسیس ٹو ریسورس, اگین آف کورس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, کموڈیٹیز ہیں جو کہ دنیا میں چاہیے ہوتی ہیں اور ملکوں کو, اور اس کی وجہ سے بھی جنگیں ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل تیل کی وجہ سے جنگیں ہو جاتی ہیں, منرل ریسورسز کی وجہ سے جنگیں ہو جاتی ہیں. ساؤتھ چائنا سی, چائنا اور جاپان کے علاقے میں ایک سمندر ہے جس کو ساؤتھ چائنا سی کہتے ہیں, اور اس کے اندر بہت سارے معدنیات ہیں, تیل بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک بہت سیریس انٹرنیشنل ایشو بنتا جا رہا ہے. اور یہ امیجن کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر ایک جنگ ہوگی. ساؤتھ چائنا سی میں چائنا انوالو ہے, جاپان, انڈونیشیا, ملیشیا, فلپینز, تائیوان, آسٹریلیا اینڈ ایون انڈیا از انوالوڈ ان دس کانفلکٹ. ایکسیس ٹو سی پورٹس بہت امپورٹنٹ رہے ہیں ہیومن ہسٹری میں, اور جس ملک کے پاس سی پورٹس ہوتے ہیں, جن علاقوں میں سی پورٹس ہوتے ہیں, ان کو دوسرے علاقے کیپچر اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. گوادر کی اہمیت آپ کو سی پیک سے پتہ چلتی ہے, اسی طرح چابہار, بندر عباس, دبئی پورٹ,
ڈارڈنیلس، باسفورس، یہ سارے وہ بہت امپورٹنٹ سمندر ہیں جہاں سی پورٹس ہیں، اور ان میں جنگیں ہوتی رہی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں ایک کہانی رومن ہسٹری میں ہیلن آف ٹرائے کی، کہ ایک بہت خوبصورت حسین شہزادی تھی اور اس کو ایک دوسرے ملک کا شہزادہ اس کو رات کے اندھیرے میں بھگا کے لے جاتا ہے، اور وہ جو شہزادی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے ملک کی ملکہ بھی ہوتی ہے اور دوسرے ملک کی بادشاہ کی بیوی بھی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت 100 سال کی ایک جنگ ہو جاتی ہے، جس کو ہم ٹروجن وار کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دراصل ٹروجن وار کسی ملکہ یا کسی شہزادی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی ایک سی پورٹ کے کنٹرول کے اوپر، اور وہ آج بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ڈارڈنیلس اسٹریٹ کہلاتا ہے وہ۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سی پورٹ چونکہ ٹریڈ روٹس کنٹرول کرتا ہے، تو یہاں اس کی کنٹرول کے لیے بہت سارے ملک جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ دنیا کے ہر اوشن کے اوپر اپنا پریزنس رکھتا ہے، ایک واحد ملک ہے، اور یہی اس کی گلوبل ڈومیننس کی وجہ بھی ہے۔ ون آف دا مین ریزنز آف US global dominance and hegemony is because that it controls the oceans of the world and the seaports of the world. Just war theory بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے ویسٹرن اسکالرشپ میں۔ جسٹ وار تھیوری ہے تو بہت پرانی، لیکن آج تک اس پہ کام ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ کب جنگ لڑنا جائز ہو سکتا ہے، when can it be justified, and this is the criteria because of which the United Nations and most Western powers justify war or agree to go to war or allow war. So just war theory کیا کہتی ہے دیکھتے ہیں۔ کچھ نکات ہیں جو according to the just war theory، اور اگر یہ کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں then you can go to war. Number one، جس وجہ سے جنگ لڑی جا رہی ہو وہ وجہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے اور وہ وجہ جسٹ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم گلوبل وار آن ٹیررزم کے بارے دیکھا جائے تو اس کو جسٹ وار کی تھیوری سے ایسے جسٹیفائی کیا جائے گا کہ دنیا میں دہشت گردی سے ایک بہت بڑا خدشہ ہے، اور دہشت گردی عالمی لیول پہ چونکہ پہنچ گئی ہے، لہٰذا اس کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں ہے۔ اگر ہم اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ کو دیکھیں، سو وچ دا سیکنڈ پوائنٹ ایلیبوریٹس، اٹ ٹاکس اباؤٹ اے لیجیٹیمیٹ اتھارٹی جو کہ جنگ لڑنے کی اجازت دے گا۔ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی بنیادی طور پہ ریاست خود ہوتی ہے، اور اگر ایک ریاست پہ دوسری ریاست جنگ مسلط کر رہی ہو تو وہ جنگ لڑ سکتا ہے، یا اگر ایک ریاست دوسری ریاست سے اس کو کوئی خطرہ ہو اور وہ خطرہ بہت بڑا ہو تب بھی وہ پری ایمپٹیو وار لڑ سکتا ہے۔ اس ڈاکٹرن کے اوپر نیوکلیر ڈاکٹرن بھی رکھی جاتی ہے، نیوکلیر ویپنز یا آرمز ریس بھی اسی ڈاکٹرن کے اوپر کی جاتی ہے۔ جنگوں کا حصول ہتھیاروں کا حصول اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کبھی نہ کبھی جنگ لڑنے جانا پڑے گا، تو لہٰذا جنگ کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ آپ کی نیت، دی انٹینشن مسٹ بی رائٹ، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ آپ کی نیت جنگ کرنے کی صحیح ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دہشت گردی کے نام پہ تیل کے لیے جنگ لڑ رہے ہوں۔ لیکن بہرحال ہم اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انٹینشن کچھ اور ہے اور نیریٹو کچھ اور ہے۔ بہت دفعہ، فار ایگزامپل عراق میں جو جنگ ہوئی اس کے پیچھے یہ تھا کہ جی ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، ایک بیانیہ بلڈ کیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے وہاں، اور جب وہاں گئے تو پتہ چلا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تو تھے ہی نہیں۔ انٹینشن یہ تھی کہ عراق کے تیل کو کنٹرول کیا جائے اور ایران کو صحیح سے خوفزدہ کیا جا سکے، اس خطے میں اپنی پریزنس کو مینٹین کیا جا سکے مڈل ایسٹ میں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی دا لاسٹ آپشن آف کانفلکٹ ریزولوشن۔ اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ آپ ایک آرمڈ کانفرنٹیشن کریں،
تو ٹھیک ہے جی جنگ جائز ہے. The next point says that it must be declared. A declaration of war must be made. جنگ لڑنے سے قبل آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں. اکثر آپ اسٹیٹسمنٹس کو دیکھتے ہوں گے، وہ وارننگ دیتے ہیں اگر یہ ایشو سالو نہ ہوا تو پھر بہت بڑی جنگ خطے میں برپا ہو جائے گی. اگر آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے اکثر بہت انٹیلیجنٹلی اس چیز کو یوز کیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا ہے کہ if the Kashmir issue is not solved then there is going to be a war between two nuclear powered countries. اور پھر یہ نیوکلیئر پاورڈ کنٹریز نیوکلیئر ویپنز استعمال کرتی ہیں یا نہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا. سو دیر فور ایشوز مسٹ بی ریزالوڈ اینڈ دی ڈیکلریشن آف وار از اے مسٹ. اس کو اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی جنگ بتا کے نہیں لڑتا بیکاز سرپرائز از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف وار. اف یو وانٹ ٹو ون وارز یو مسٹ بی ایبل ٹو ایکسرسائز سرپرائز. ہاؤ ایور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سرپرائز کے ایلیمنٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ جنگ ڈکلیئر نہیں کرتے، جنگ مسلط کرنے سے پہلے کوئی بتاتا نہیں ہے. دیر مسٹ بی ریزنیبل ہوپ آف سکسیس. جنگ لڑنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ بھائی میں جیت سکتا ہوں، کم سے کم ایک ہائی پرسنٹیج آف ہوپ آپ کو ہو کہ بھائی میں یہ جنگ جیت سکتا ہوں، تب ایک ریاست جنگ لڑے. دا گڈ مسٹ وے آؤٹ دا ایول. گڈ جو ہے ایک اچھی فورسز جو ہیں وہ ایول فورسز کو ہٹا دیں اور ان کو باہر نکالیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کیونکہ اچھی گڈ فورسز کیا ہیں اور ایول فورسز کیا ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے آن اٹس اون. اینڈ since it's very difficult to determine good and evil in this world today, the line is very blurring and therefore it's a very very controversial issue. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ نان کمبیٹنٹس مسٹ بی امیون فرام اٹیک. civilian factories, civilian homes, civilian mosques and churches, civilian offices and shopping malls, they must not be bombarded, they must not be affected by war. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوتا. جب ایک جگہ جنگ برپا ہو جاتی ہے تو پھر یہ خیال رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ سویلینز مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس یہ پروف کرتی ہے ایک اندازے کے مطابق یہ اور اسٹیٹسٹکلی اٹس پروون that 90% of the casualties in modern conflict since 1945 have been civilians. So this is a very alarming situation and it must be brought in the notice of the UN Security Council. جہاں جنگوں کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون سے ایسے ملک ہیں جو کہ کتنے ہتھیار بیچ رہے ہیں اور بناتے ہیں. Obviously, United States is the top manufacturer and seller of war. Then it's China, UK, France and Russia. ان کی percentages آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد there are other countries which combine together to sell 21.5% of the weapons of the world. اس میں پاکستان، جرمنی، ٹرکی، انڈیا اور تائیوان آتا ہے. And then 17% of the whole weapons global trade is done by 17% of the rest of the world. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جنگیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ یہ تو ایک کاروبار ہے. کسی نے یہ کہا تھا if you want to be rich find yourself a war. جنگ کی ایک خاص قسم کی اکانومی ہوتی ہے and millions and billions of dollars are made because of wars. And even though this is a very evil part of war and very evil kind of human psychology, but sadly because of greed and capitalistic greed this is a reality. After all, capitalism یہ کہتا ہے کہ جس چیز سے بھی پروفٹ ہو وہ کام ضرور کرو. چاہے بڑے بڑے ویپنز اور خطرناک ترین ویپنز بنا کے اگر آپ پیسہ کما سکتے ہیں تو یہ بھی ایک جائز عمل ہے. اور بہرحال یہ سوچنے کا بھی مقام ہے اور کیپٹلزم کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے they need to think about it, rethink about their perspectives of
capitalism. War and peace spending بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے یہ. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جنگ میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور امن کے فروغ کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. According to SIPRI, majority of the countries of the world have the highest percentage of fiscal budgets allocated for defense procurements. دنیا کے زیادہ تر ملک اپنے ٹوٹل اینوئل بجٹ کا بہت بڑا حصہ جنگ کی تیاری میں لگا دیتے ہیں, اور جنگ کی تیاری کے لیے جو چیزیں اکوپمنٹ, ویپنز, فوج کی ٹریننگ, جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے لگا دی جاتے ہیں. Therefore, again, we see that weapon trades contribute towards the economic growth of certain countries. اور وہ کنٹریز جو کہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا, جو کہ بہت زیادہ جنگی سامان بیچتی ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی چاہیں گے کہ جنگیں رک جائیں؟ نہیں, کیونکہ ان کی بہت بڑی اکانومی چل رہی ہے جو کہ جنگوں کے ہونے کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر جنگیں نہیں ہوں گی تو, یا جنگوں کا خدشہ نہیں ہوگا, تو امریکہ اپنے جہاز کہاں بیچے گا, اپنے ٹینک, اپنا اسلحہ کس کو بیچے گا؟ امریکہ تو کمزور ہو جائے گا. میجورٹی آف امریکن اکانومی از ڈیپینڈنٹ اپون دا سیلنگ آف ویپنز. لہٰذا جو ڈیولپڈ نیشنز آف دا ورلڈ ہیں اور جو پرچار کرتے ہیں امن کا, وہی بہت زیادہ خواہاں بھی ہیں کہ جنگیں چلتی رہیں اور ان کی اکانومی اسی طرح پھلتی پھولتی رہے, لوگ مر رہے ہیں تو مرتے رہیں. یہاں ہی میں مینشن کر دوں دیٹ انڈیا نے دنیا کی سب سے بڑی آرمز ڈیل اسٹرائک کی جب اس نے 300 سے زائد رافیل جیٹ ایئر کرافٹس خریدے اور خطے کے امن کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اسی طرح انڈیا نے پہلے ایٹم بم بنانے میں کامیابی حاصل کی, جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی بنانا پڑا. پاکستان کا کوئی اٹامک پروگرام نہیں تھا, لیکن جب انڈیا نے بنا لیا تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو بھی اس آرمز ریس میں, نیوکلیئر آرمز ریس میں اور سیکیورٹی ڈیلیما کو آنسر کرنے کے لیے چیزیں کرنی پڑی. لیکن یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز, ان فیکٹ ٹریلینز آف ڈالرز are involved in arms trade, and therefore it is a big contributor in the world economy and especially in the advanced nations of the world. اسی لیے پیس کا چانس بہت نازک اور کم ہو گیا. پیس جنریٹنگ ایشوز جو ہیں ان میں بہت کم پیسہ لگایا جاتا ہے, اور وار اکانومی اکثر پیس انیشیٹوز کو کینسل بھی کر دیتی ہے. اگر کوئی انسان امن کی بات کرتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن امن کی بات کرتی ہے تو وہ اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ یا جو کنٹریز وار اکانومی کو بڑھانا چاہتی ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں, انہوں نے اتنا پیسہ کمایا ہوا ہے دیٹ پیس از it bears very less importance. And sadly, global capitalism is much more important than global peace. دنیا میں پیسہ بنانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور امن قائم کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے جس کا نام ہے ڈیموکریٹک تھیوری آف پیس. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ڈیموکریسی دنیا میں آ جائے گی تو ریاستیں لڑیں گے نہیں آپس میں. یہ سننے کو تو بہت اچھی اور مزے کی بات لگتی ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ڈیموکریسی کو لانے کے لیے جو ڈیموکریٹک نیشنز حرکتیں کر رہی ہیں وہ بھی جنگ ہی ہے. افغانستان میں ڈیموکریسی لانے کے لیے, لیبیا میں ڈیموکریسی لانے کے لیے, عراق میں ڈیموکریسی لانے کے لیے, سیریا میں ڈیموکریسی لانے کے لیے, اور کیا 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 جا رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے. ایک اسٹیٹسٹیکل سروے کے مطابق صرف عراق میں 5 سے 10 سال کی عمر تک کا 20 لاکھ بچہ مارا جا چکا ہے. ایسے امن کو اور ایسے ڈیموکریسی کو اگر ایک شیطانی حرکت نہیں کہی جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ لہٰذا یہ ڈیموکریٹک تھیوری آف پیس بھی ایک آبجیکٹیبل چیز ہے.
مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. بوتھ آف دیز فینومیناز، ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم، سپورٹ ایچ ادر. سو اگر آپ ڈیموکریسی پھیلانا چاہتے ہیں تو کیپٹلزم بھی پھیلے گا، اور کیپٹلزم اگر پھیلے گا تو پھر جنگیں آٹومیٹکلی پھیلیں گی. سو واٹ از دا ہیومن کاسٹ آف وار؟ انسان کو جنگ لڑنے کے لیے کیا کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ کراپس، لینڈ، انوائرمنٹ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. دنیا میں صرف 2 نیوکلیر بامبس گرے ہیں، جاپان میں، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، اور آج تک وہاں کی سرزمین بہت بہت بڑا ایریا، وہاں کی زمین غلہ نہیں اگا سکتی، اور آج تک وہاں بچے لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح انڈسٹریز ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں، اکنامک انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. انفلیشن اور اسٹیگفلیشن بھی بڑھ جاتی ہے. انفلیشن کا مطلب ہے آپ کے پیسے کی خریدنے کی طاقت خرید جس کو کہتے ہیں. The power of money to buy things that is reduced by war, and this phenomenon is known as inflation. Inflation results in many other problems, including joblessness. So if joblessness is on the high and inflation is also on the high, this particular situation is extremely dangerous and creates failed states, and this is known as stagflation. اگر جاب لیسنس بھی بہت عروج پہ ہو اور مہنگائی بھی بہت عروج پہ ہو تو اس کو اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. ریفیوجی کرائسس بھی کریٹ ہو جاتا ہے، انسان مر جاتے ہیں، ان کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کے ان کو جان بچا کے بھاگنا پڑتا ہے. obviously یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم سیکیورٹی پروجیکٹس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جنگ کے ہونے کی وجہ سے سوشل پروجیکٹس لائک روڈ بلڈنگ، انفراسٹرکچر بلڈنگ، انرجی، کلین واٹر، فوڈ کرائسس کو حل نہیں کرتے. ہم صرف سیکیورٹی پروجیکٹس میں ہی پیسہ لگاتے ہیں. پوری سویلائزیشنز تباہ ہو جاتی ہیں جنگ کی وجہ سے، نیست و نابود ہو جاتی ہیں. آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، جہاں جہاں جنگیں ہوئی ہیں وہاں تباہی اور بربادی پھیلی ہے. اسی طرح سائیکولوجیکل اور اکنامک ڈسٹرکشن بھی ہوتا ہے، اور نفسیاتی طور پہ انسان اپنی کئی جنریشنز کے لیے مفلوج ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے افغانستان میں کئی دہائیوں سے جنگ چل رہی ہے، اور وہاں کی جو انسانوں کی جو نفسیاتی حالت ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو چکی ہے اس سے. جو سولجرز جا کے لڑتے ہیں جنگوں میں ان کو بھی خاص قسم کی نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور جو سویلین پاپولیشن جنہوں نے جنگ دیکھی ہوتی ہے وہ بھی خاص قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. صرف عراق اور افغانستان کی جو جنگ ہے اس کے لیے امریکہ نے more than $1,000 billion خرچ کر دیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ خود اکنامک کرائسس میں مبتلا ہو گیا ہے. باوجود اس کے امریکہ جنگ لڑنے کنٹینیو کرتا ہے، باوجود اس کے USSR ٹوٹ گیا اپنی وار کے ایکسپنسز برداشت کرتے کرتے. ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی USSR ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے بھی 10 سال افغانستان کی جنگ لڑی، لیکن پھر بھی باوجود اس کے بڑی بڑی قوتیں جنگ لڑتی ہیں اوور کانفیڈنس کی وجہ سے. سو وار آلسو پریسپیٹیٹس سوشل کرائم. ایک جنگ زدہ علاقہ جو ہے وہاں چوری چکاری ڈکیتی اللیگل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جہاں جہاں امریکہ نے جا کے جنگ لڑی، چاہے وہ ویتنام ہے، چاہے وہ کمبوڈیا ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، وہاں اللیگل ڈرگس کی ایک بہت بڑی فیکٹری لگ گئی، وہاں پروسٹیٹیوشن، وہاں اور سوشل ایولز بہت زیادہ بڑھ گئیں. سنس 1945 یہ آپ کو بات بتا رہا تھا، 90% of the casualties of war have been civilians. Very alarming and disturbing figure.
یونائٹڈ نیشنز کا کیا رول ہے اس سارے معاملے میں؟ یونائٹڈ نیشنز بیسکلی بنا ہی اس لیے تھا تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا انٹائر بجٹ جو ہے، ٹوٹل بجٹ، وہ دنیا میں جتنے ہتھیار خریدے جاتے ہیں اس کا 2% بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس بات میں ڈبیٹ کرنے کا آئی گیس کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا. اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز. If United Nations only has a budget of 2% as compared to 98% of the budget of total military expenditure, so we can see how funny this is and how sad this is and how tragic this is. Around $1,600 billion are spent annually on the procurement of weapons, and as compared to that, only $20 billion are spent globally on healthcare and education programs. Uh, this, this disparity and this schism is alarming, and authorities of the world, state authorities of the world, and the UN must realize that this is going on. جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ $1,600 بلین اسپینڈ ہوتے ہیں دنیا میں ہر سال، مختلف ممالک مل کے کرتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہیلتھ کیئر ایشوز کو، ہاؤسنگ ایشوز کو، ایجوکیشن ایشوز کو، پاورٹی ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے، خوراک کے معاملات، سینیٹیشن اینڈ کلین واٹر ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ہمیں صرف $129 بلین چاہیے. اگر دنیا میں ہر سال $129 بلین خرچ کر دیے جائیں تو دنیا کے یہ سارے پرابلمز حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے، اور $1,600 بلین are spent annually for the procurement of weapons. All these facts are very alarming، اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں امن مشکل ہو گیا. So what is peace؟ جہاں ہم نے جنگ کو دیکھا وہاں ہم پیس بھی دیکھتے ہیں. What is peace؟ Peace is a very complex word and it means a lot of different things. It is the overcoming of evil with good. It is the overcoming of falsehood with truth. It is the overcoming of hate with love. And it is the effort and the striving of building a better society. It is the rejection of war and violence. یہ ساری چیزیں امن کا مطلب کیری کرتی ہیں. It is imagined that if humans sweat more for humanity, humans will bleed less in war. اگر ہم انسانیت کی فروغ کے لیے کام کریں تو ہمیں جنگوں میں اپنا خون بہانا نہیں پڑے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور فیمس proverb ہے that if you want peace, you must be prepared for war. اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ کو جنگ کے لیے بہرحال تیار رہنا چاہیے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے کسی قسم کی بھی قوت، اور چاہے وہ جتنی چھوٹی قوت ہو، تم اس سے تیار رہو. لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید جنگ کو ہیومن سوسائٹی سے ایریڈیکیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جنگ ضرور ایک ڈیٹرنس کا عمل قائم کرتا ہے. جنگ کا خوف، ملٹریز کا ہونا جنگ کے عمل کو روکتا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں that peace is nothing but the absence of war. Peace is that time that you calculate between the times of war. So peace کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی ہمیں وار کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. بنیادی طور پہ there are two types of peace: negative peace and positive peace. بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا. پیس، امن کبھی کبھار طاقت سے اور فورس سے بھی قائم کر دیا جاتا ہے. اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں اور ایک تیسرا بندہ آ کے طاقت کے استعمال سے ان کو دھکا دے کے پیچھے کر دے تو اس نے طاقت کے زور پہ امن تو قائم کر دیا. لیکن ایسے امن کو میں جہاں دشمنی ختم نہ ہو،
نفرت ختم نہ ہو, نیگیٹو ایموشنز ختم نہ ہو, تو ایسے امن کو نیگیٹو پیس کہتے ہیں. So if peace is generated and maintained through violence and force or authority, it is known as negative peace. ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اپنی پیس کیپنگ آپریشنز میں اسی قسم کا نیگیٹو پیس قائم کرتی ہے. لیکن یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ پازیٹیو پیس کی طرف بھی بہت کام کرتی ہے. پازیٹیو پیس میں دو ملکوں کو یا آپس میں بٹھایا جاتا ہے خوشگوار ماحول میں, اور ان کو چانس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کانفلکٹ کے ایشوز کو ریزالو کریں. بہت ساری پیس ٹریٹی سائن ہوتی ہیں جو کہ پیس کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. سو وین اینیموسٹی یعنی کہ دشمنی اینڈ ہو جاتی ہے, when animosity ends and issues are resolved and a willingness to end hostilities arise, جب آپ آمادہ ہو جائیں کہ اب ہم نہیں لڑیں گے, آپ کے دل میں نفرتیں ختم ہو جائیں, آپ کے دل میں آپ کے معاشرے میں وہ ایشوز ختم ہو جائیں, تبھی آپ پازیٹیو پیس کی طرف جا سکتے ہیں. And this is the ultimate kind of peace which humankind needs to experience. Sadly, there has been no kind of positive peace ever in this world. ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ کبھی انسانیت ایک ایسا زمانہ دیکھے گی جہاں نیگیٹو پیس کے بجائے پازیٹیو پیس ایکسپیرینس کیا جا سکے گا. اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.